الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد. یہ کتاب ہے المہند علی المفند، اس کا دوسرا سبق اور دوسرا درس. پچھلے سبق کے اندر ہم نے آپ عزیز طلباء اور آپ عزیز ساتھیوں کے سامنے اس بات کو درج اجمال میں بیان کیا تھا کہ اس کتاب کو لکھنے کا جو سبب اور وجہ بنی ہے وہ ملک ہندوستان کی ایک مشہور شخصیت مکفر المسلمین المختار احمد رضا خان فاضل بریلوی صاحب کی ذات گرامی ہے کہ جن کی دسیسہ کاری اور ملمہ سازی کی وجہ سے اس کتاب کو منظر عام پہ آنا پڑا. احمد رضا صاحب نے چونکہ علماء حرمین کے سامنے علماء دیوبند کے بارے میں، علماء اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے بارے میں کچھ غلط عبارات اور غلط طریقے سے علماء حرمین کے سامنے پیش کر رکھی تھی، جس وجہ سے علماء حرمین کو اس مسئلے میں سوال ہوا کہ انہوں نے اصل حقیقت حال کو جانتے ہوئے 26 سوالات کو ترتیب کے ساتھ علماء دیوبند کے یہاں روانہ کیا، اور علماء دیوبند نے اپنے عقائد اور اپنے نظریات کو تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں بیان کیا، اور اس کتاب کا نام پڑا المہند علی المفند. پہلا سوال جو علماء حرمین نے آل دیوبند علماء اہل سنت سے پوچھا وہ کیا ہے؟ ایھا العلماء الکرام والجہابذۃ العظام قد نسب الى ساحتکم الکریمۃ اناس عقائد الوہابیہ وَأَتَوْا بِأَوْرَاقٍ وَرَسَائِلَ لَا نَعْرِفُ مَعَانِيهَا لِاخْتِلَافِ اللِّسَانِ فَنَرْجُو أَن تُخْبِرُونَ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ وَمُرَادَاتِ الْمَقَالِ وَنَحْنُ نَسْأَلُكُمْ عَنْ أُمُورٍ اشْتُهِرَ فِيهَا خِلَافُ الْوَهَّابِيَّةِ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. علماء حرمین نے جو علماء دیوبند کو سوالات پوچھے ہیں وہ 26 سوالات ہیں. اس میں علماء حرمین نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم آپ کو وہ 26 سوالات پوچھتے ہیں جن میں کچھ مسائل ہوئے ہیں کہ جن میں وہابی لوگ اختلاف کرتے ہیں اہل سنت والجماعت کے ساتھ. اور علماء حرمین کو یہ کیوں پوچھنے کی ضرورت پڑی کہ وہابی لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں، آپ علماء دیوبند کا کیا کہنا ہے؟ کیا ضرورت پڑی کہ علماء دیوبند کو وہابیت کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا؟ یہ مسئلہ علماء حرمین کو اس وجہ سے پوچھنا پڑا کہ یہ ہے فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب حسام الحرمین جو انہوں نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے پہلے جو ذکر بیان کیا وہ قادیانیت کا، جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں فَمِنْهُمْ الْمِرْزَائِیَّہ، کہ ہندوستان کے اندر جو فتنے ہیں، جو مسائل اٹھ کھڑے ہو چکے ہیں، ان میں ایک طبقہ ہے مرزائیت کا. مرزائیت کے مسئلے کو بیان کرنے کے بعد احمد رضا نے اس کے بعد لکھا ہے وَمِنْهُمْ الْوَهَّابِيَّةُ الْقَذَّابِيَّةُ، کہ قادیانیوں اور مرزائیوں کی ایک جماعت ملک ہندوستان میں وہابیہ ہے. ان کا نظریہ کیا ہے اور وہ وہابی لوگ کون ہیں؟ 4 علماء کا نام گنایا: مولانا قاسم نانوتوی علیہ رحمہ، مولانا رشید احمد گنگوئی علیہ رحمہ، مولانا خلیل احمد سہارنپوری علیہ رحمہ، اور مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ. تو لیکن پہلے انہوں نے عنوان قائم کیا وَمِنْهُمْ الْوَهَّابِيَّةُ الْقَذَّابِيَّةُ، آگے ہیں وَمِنْهُمْ الْوَهَّابِيَّةُ الشَّيْطَانِيَّةُ. اس طریقے سے احمد رضا نے جس نام پہ علماء حرمین سے فتویٰ حاصل کیا ہے، علماء حرمین کے سامنے احمد رضا نے یہ تاثر دیا کہ ملک ہندوستان کے اندر وہابی لوگ رہ بس رہے ہیں. اور اگر آپ سیاسی تناظر میں دیکھیں
आले सऊद और सऊदीया के अंदर उस वक्त जो है हुकूमत के एतबार से दो हिज़्ब इख्तिलाफ मौजूद थे। एक था हिज़्ब इक़्तिदार और एक था हिज़्ब मुखालिफ। और जो मुखालिफ हिज़्ब था वो था मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के मानने वाले। उनके खिलाफ जिस किस्म का वहाँ जहन बना या जिस किस्म की वहाँ पे कार्रवाई हुई वो वहाँ पर जुबान ज़दे आम खास थे। वहाँ वहाबियत के खिलाफ वहाँ के उलमा और वहाँ के सियासी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो वो वहाबियत जो हरमैन के अंदर चल रही थी, अहमद रजा ने उस इख्तिलाफ का फ़ायदा उठाते हुए उस वहाबियत को हिंदुस्तान के साथ जोड़ दिया कि उलमाए हरमैन को वहाबियत के साथ इख्तिलाफ है और ये उनके खिलाफ मुतशद्दिद है। उसी तशद्दुद को अगर ये उलमाए देवबंद के खिलाफ इस्तेमाल कर जाए तो उसकी आसान सूरत ये है कि इनके सामने ऐसा उन्वान पेश किया जाए कि जिन लोगों के बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूँ वो वहाबी लोग हैं। यही वजह हुई कि उलमाए हरमैन को ये सवाल पूछना पड़ा कि अन उमूरिन उश्तुहिरा फीहा खिलाफुल वहाबिया अन अहले सुन्नत वल जमाआ, कि उलमाए देवबंद अहले सुन्नत वल जमात की जो आप जमात है, हम आपकी खिदमत में कुछ ऐसे सवालात पूछते हैं जिनमें वहाबी और अहले सुन्नत का आपस में इख्तिलाफ है। आप उन मसाइल के बारे में अपनी राय पेश करें ताकि जो आप कहते हैं कि अहमद रजा ने हमारे बारे में धोखा से काम लिया है, तब जाके हम अपने उस फतवा से रुजू करते हैं और आपके बारे में कुछ फैसले ले लेते हैं। पहला सवाल क्या पूछा, बल्कि पहले दो सवाल, अस्सवालुल अव्वल वस्सानी, पहला और दूसरा सवाल, मा कौलुकुम फी शद्द रिहाली इला जियारति सय्यिदिल कायनाति अलैहि अफज़लुस सलावाति व तहियात व अला आलिहि व सहबी। दूसरा सवाल, अय्युल अमरैन अहब्बु इलैकुम वल फज़्लु लदा अकाबिरिकुम लिज़्ज़ाइरि हल यनवी वक्तल इर्तिहाल लिज़ियारति ज़ियारतहु अलैहि सलाम औ यनवियल मस्जिद अइज़न वक़द काला अल वहाबिय्यतु इन्नल मुसाफिरा इलल मदीनति ला यनवी इल्लल मस्जिद नबविय्या। दो सवालात पूछ रहे हैं उलमाए हरमैन। एक सवाल का खुलासा क्या है, उलमाए हरमैन आले देवबंद के सामने ये बात रखना चाहते हैं कि सऊदीया के अंदर, अरब अमारत के अंदर जो वहाबी, जिनको वहाबी कहा जाता है, वो वहाबी लोग ये अकीदा रखते हैं कि एक मुसलमान अपने घर से सिर्फ 3 मसाजिद के लिए सफर बांध सकता है, जिसके लिए उसको खर्चा बर्दाश्त करना पड़े, मशक्कत बर्दाश्त करना पड़े, कर सकता है और उस सफर बांधने पे इस इंसान को सवाब मिलेगा। वह है मस्जिद नबवी, मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा। इन 3 मसाजिद के अलावा किसी और एक चीज के लिए कोई मुसलमान सफर बांध नहीं सकता है। ये नजरिया है बकौले उलमाए हरमैन के वहाबिया का। और ये नजरिया कायम किसने किया? ये 7वीं सदी के अंदर पहला शख्स जिसने नजरिया कायम किया कि एक मुसलमान सिर्फ 3 मसाजिद ही के लिए सफर बांध सकता है। इन 3 मसाजिद के अलावा किसी और मस्जिद की बात हो या किसी और मुतबरक मकाम की बात हो, उसके लिए सफर नहीं बांध सकता है, न उस पर कुछ खर्चा कर सकता है। जिसने ऐसा किया वो गुनाह कर रहा है। वह है शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया अल हर्रानी अल हम्बली रहमहुल्लाह। इस मसले में उलमा ने उनका बहुत ज्यादा रद्द किया है। ये इब्न तैमिया अलैहि रहमा की एक गलती है, एक खता है। तो यही वो खता चली कि उसको बज़ा में अरब उलमा ने वहाबिया की एक अलामत और उनका एक अमल और अकीदा उसके एतबार से पेश किया कि वहाबिया का ये अकीदा है। आप उलमाए देवबंद के इस बारे में क्या नजरिया है? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल जो उन्होंने पूछा कि 2 बातों में आपकी यहाँ ज्यादा पसंदीदा कौन सी बात है कि इंसान जब अपने घर से निकले कि वो निकलते वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक कब्र शरीफ की जियारत की नियत करे या मस्जिद नबवी की जियारत की नियत करे। घर से निकलते वक्त आप किस चीज को तरजीह देते हैं कि निकलते वक्त आप ये नियत कर रहे हैं कि मुझे हुजूर के रोजे पे जाना है, उसके बाद मस्जिद नबवी में चला जाऊं,
یا اب یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کی نیت کرتا ہوں، اس کے بعد میں جو ہے روزے پاک پہ حاضر ہو جاؤں؟ یہ دو سوالات ہیں۔ ان دو سوالات کے جوابات آگے جو ہے اسی کتاب میں تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے، لیکن جو سوال سے پہلے ایک مقدمہ کھڑا ہوا ہے کہ لفظ وہابی آیا ہے، اس کے بارے میں ایک نقطہ آپ ذہن میں رکھیں، اور صاحب کتاب اس بات کو سمجھانا بھی چاہتے ہیں۔ صاحب کتاب دو جوابات دیتے ہیں، ایک الزامی جواب، تمہیدی جواب، اور دوسرا تحقیقی جواب۔ کیا دیتے ہیں مولانا سہارنپوری علیہ رحمہ؟ کہ یہ جو آپ کو ہمارے بارے میں بتایا گیا ہے، اس مسئلے کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہے، اس نظریے کو پیش کرنے سے پہلے ہم ایک تمہید آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنا تعارف پیش کرتے ہیں کہ ہم کیا اور کون ہیں۔ فرماتے وَمِنْهُ نَسْتَمِدُ الْعَوْنَ وَالتَّوْفِيقَ بِيَدِهِ وَبِيَدِ عَزِمَّةَ تَحْقِيق۔ اللہ کے مدد اور ان کی توفیق سے ہی ہم اپنے سوال کے جواب کو شروع کرتے ہیں۔ حامدًا ومصلیًا ومسلما، اللہ کی تعریف حضور پر صلاۃ السلام پڑھتے ہوئے، لِيُعْلَمَ أَوَّلًا قَبْلَ أَن نَشْرَعَ فِي الْجَوَابِ أَنَّا بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَشَائِخَنَا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَجَمِيعَ طَائِفَتِنَا وَجَمَاعَتِنَا مُقَلِّدُونَ لِقُدْوَةِ الْأَنَامِ وَذِرْوَةِ الْإِسْلَامِ امام الہمام الامام الاعظم ابی حنیفۃ النعمان رضی اللہ تعالی عنہ فی الفروع۔ جواب ملنے سے پہلے، جواب دینے سے پہلے ہم آپ اہل حرم کے سامنے یہ تمہید رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم الحمدللہ اور ہمارے مشائخ علماء دیوبند اور اکابرین دیوبند، ہم اور ہماری سبھی تحریکات اور سبھی جماعتیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ کی تقلید کرتے ہیں، کہ ہم لوگ مقلد ہیں، حنفی ہیں۔ فی الفروع، فقہی مسائل میں، فقہی مسائل میں ہم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے مقلد ہیں، چاہے وہ اصول فی الفقہ ہو یا فروع فی الفقہ ہو، دونوں چیزوں میں ہم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے فقہ مقلد ہیں، یعنی کہ ہم حنفیہ ہیں۔ آگے ومتبعون للامام الہمام ابی الحسن الاشعری والامام الہمام ابی منصور الماتریدی رضی اللہ عنہ فی الاعتقاد والاصول۔ اور عقائد اور نظریات کے بارے میں جب معتزلہ کا فتنہ تھا کہ انہوں نے عقائد اور نظریات پر جو شب خون مارا ہے، اس وقت اللہ نے جو اہل سنت پر انعام اور احسان فرمایا کہ علماء اہل سنت میں دو ائمہ کو پیدا فرمایا، ایک امام ابو موسیٰ اشعری ہے اور دوسرا ابو منصور ماتریدی رحمہم اللہ۔ ان میں ایک شافعی تھے، دوسرے حنفی تھے، بلکہ ایک کے بارے میں حنبلی کی بھی بات آتی ہے، اور دوسرے جو ہے ماتریدی وہ حنفی تھے۔ تو جب اللہ نے ان دونوں کو پیدا کیا کہ ان کی وجہ سے ان معتزلہ، قدریہ، جبریہ، ان کے باطل عقائد کا ان لوگوں نے بھرپور طریقے سے تعاقب کیا اور ان کا پیچھا کیا، اور ان دو علماء نے عقائد اور نظریات کے تحفظ کے لیے کچھ ایسے اصول کو مرتب کیا کہ ان اصول کی وجہ سے آپ فرقہ باطلہ کو سمجھ پائیں گے کہ ان کے ساتھ کیسے آپ بات کر سکتے ہیں، اور فرقہ حق، جماعت حق، طائفہ منصورہ کے عقائد اور نظریات کی حفاظت آپ ان اصول کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ ان اصول کو مانتے ہوئے ہم یا تو اشعری کہلاتے ہیں یا ماتریدی کہلاتے ہیں۔ تو ہم ان دو ائمہ عقائد، ائمہ علم کلام کی طرف اپنے آپ کو نسبت کرتے ہوئے اشعری کہلاتے ہیں یا ماتریدی کہلاتے ہیں، کیونکہ ایک علم ہے علم فقہ، اس میں ہماری نسبت ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی طرف ہے، ایک علم ہے علم کلام، اس میں ہماری نسبت جو ہے اشاعرہ اور ماتریدی کی طرف ہے، اور ایک علم ہے علم احسان جس کو تزکیہ کہتے ہیں، علم تصوف۔ آگے فرماتے ہیں وَمُنْتَسِبُونَ مِنْ طُرُقِ الصُّوفِيَّةِ إِلَى الطَّرِيقَةِ الْعُلِيَّةِ الْمَنْسُوبَةِ إِلَى السَّادَةِ النَّقْشْبَندِيَّةِ وَالطَّرِيقَةِ الزَّكِيَّةِ الْمَنْسُوبَةِ إِلَى السَّادَةِ الجِّسْتِيَّةِ وَإِلَى الطَّرِيقَةِ الْبَهِيَّةِ الْمَنْسُوبَةِ إِلَى السَّادَةِ الْقَادِرِيَّةِ وَإِلَى الطَّرِيقَةِ الْمَرْزِيَّةِ الْمَنْسُوبَةِ إِلَى السَّادَةِ السُّہروردیہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ جو ہمارا سلسلہ تصوف ہے، سلسلہ تزکیہ ہے، سلسلہ علم احسان ہے، اس میں ہماری نسبت یا تو ہم نقشبندی کہلاتے ہیں، یا تو ہماری نسبت سلسلہ چشتیہ کے ساتھ ہے، یا تو ہماری نسبت سلسلہ قادریہ کے ساتھ ہے، یا تو ہماری نسبت سلسلہ سہروردیہ کے ساتھ ہے،
یہ ہمارا ایک تمہیدی تعارف ہے۔ علم عقائد میں ہم اشعری ماتریدی ہے، علم مسائل میں ہم حنفی ہے، اور علم تصوف میں ہم یا تو قادری ہے یا تو چشتی ہے یا تو سہروردی ہے یا اسی طریقے سے نقشبندی ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارا مختصر تعارف۔ اس تعارف کے بعد علماء دیوبند نے علماء حرمین کے سامنے اپنا طریقہ کار اور دائرے عمل کو پیش کیا کہ ہمارا کسی چیز پر چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہو یا عمل سے متعلق ہو یا تصوف سے متعلق ہو، ہمارا کیا نظریہ ہے اس چیز سے متعلق، ہم کس طریقے سے ان تین چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ جیسے حدیث جبرائیل کے اندر آیا ہے مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، وہ تین چیزیں ہم ان کو کیسے لیتے ہیں؟ فرماتے ہیں ثم ثانیہ، پھر دوسری بات یہ ہے اِنَّا لَا نَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ، ہم کسی بھی موضوع پر کوئی بحث نہیں کرتے ہیں، وَلَا نَقُولُ قَوْلًا فِي الدِّينِ إِلَّا وَعَلَيْهِ عِنْدَنَا دَلِيلٌ مِنَ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ أَوْ إِجْمَاعِ الْأُمَّةِ أَوْ قَوْلٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ۔ جب ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے، ہم اس مسئلے کو لیتے ہیں یا تو قرآن کے ذریعے سے، یا تو حضور کی سنت کے ذریعے سے، یا تو امت کے اجماع کی وجہ سے، یا مجتہدین کے اجتہاد کی وجہ سے، ان چار چیزوں کو لے کر ہم دین پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ہمارا یہ بھی نظریہ ہے وَمَعَ ذَلِكَ لَا نَدَّعِي إِنَّا لَمُبَرَّؤُونَ مِنَ الْخَطْءِ وَالنِّسْيَانِ فِي زَلَّةِ الْقَلَمِ وَزَلَّةِ اللِّسَانِ، ہمارا یہ بھی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم جو ان چار چیزوں سے اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں، ان کو لینے میں ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، نہیں غلطی ہو سکتی ہے، ہم سے بھول چک ہو سکتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو اور اپنے مشائخ اور اپنے اکابر کو معصوم عن الخطا نہیں سمجھتے ہیں، نہ ہم ان کو معصوم سمجھتے ہیں، نہ ہم اپنے آپ کو معصوم سمجھتے ہیں۔ کبھی قلم لغزش کھا سکتا ہے، کبھی زبان لغزش کھا سکتی ہے، لہذا کبھی کتابت میں غلطی ہو سکتی ہے، کبھی صحافت میں غلطی ہو سکتی ہے، کبھی لب اور بول چال میں کبھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ہمیں اس چیز کا یقین ہے، ہمیں عصمت کا دعویٰ نہیں ہے، لیکن فَإِنْ ظَهَرَ لَنَا إِنَّا أَخْطَأْنَا مَا فِي قَوْلٍ سَوَاءٌ كَانَ مِنَ الْأُصُولِ أَوِ الْفُرُوعِ فَمَا يَمْنَعُنَا الْحَيَاءَ أَن نَرْجِعَ عَنْهُ وَنُؤْلِرَ بِالرُّجُوعِ كَيْفَ لَا، اگر ہم سے یہ چیز ہو جائے کہ کبھی ہم سے غلطی ہو گئی، چاہے عقیدے کے مسئلے میں، عمل کے مسئلے میں، تزکیہ اور تصوف کے مسئلے میں، ہمیں اس چیز سے کوئی چیز بھی مانع اور روکتی نہیں ہے کہ ہم رجوع کریں، بلکہ ہم رجوع کرنے میں ہی فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اکابرین اور ہمارے اسلاف کا ورثہ ہے۔ اگر ان سے کبھی کسی علمی مسئلے میں غلطی ہو جاتی، وہ برملا اعلان رجوع کرتے تھے کہ ہم اس غلطی سے توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، ہم اس رائے کو چھوڑتے ہیں اور ہماری رائے وہ ہے جو اہل سنت کی رائے ہے۔ یہ ہے علماء دیوبند کا طرح امتیاز۔ اہل بدعت غلطی کرتے بھی ہیں اور غلطی پر پردہ بھی ڈالتے ہیں، اور اس غلط کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، یہ بریلویت ہے۔ اور دیوبندیت کس چیز کا نام ہے؟ فَإِنْ ظَهَرَ لَنَا أَنَّا أَخْطَأْنَا، اگر ہم سے کبھی یہ ظاہر ہو جائے کہ ہم کسی مسئلے میں غلطی کھا چکے ہیں، لغزش کھا چکے ہیں، فَمَا يَمْنَعُنَا الْحَيَاءَ أَن نَرْجِعَ، ہمیں اس چیز سے حیا نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس چیز سے رجوع کریں، بلکہ رجوع کر ہی دیتے ہیں۔ وَنُؤْلِنَ بِالرُّجُوعِ، اور ہم رجوع کا اعلان کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے اس فلاں بات سے رجوع کیا ہے۔ جیسے کہ یہ فتاوی علماء دیوبند کی جتنی ساری کتابیں ہیں، ان کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی۔ کیف لا، ہم کیوں نہ رجوع کریں؟ وقد رجع ائمتنا رضوان اللہ علیہم اجمعین فی کثیر من اقوالہم حتی ان امام حرم اللہ تعالی المحترم امامنا الشافعی رضی اللہ عنہ لم یبقی مسئلۃ الا ولہ فیہا قول جدید۔ ہم کیوں نہ رجوع کریں؟ ہم سے تو پہلے اسلاف میں بہت بڑے امام شافعی علیہ رحم، ان کی فقہ اٹھا کر دیکھیں، ایک مسئلے سے متعلق لکھتے ہیں قول جدید یہ ہے اور قول قدیم یہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ جو قول پرانا قول ہے اس سے رجوع امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس پرانے مسئلے میں مجھ سے اجتہادی خطا ہو چکی تھی، اب مجھ پر دلیل واضح ہوئی ہے، اب میرا مفتہ بھی اور قابل فتویٰ قول تو یہ نیا قول ہے، پرانا قول مرجو قول ہے۔ جب امام شافعی علیہ رحمہ اتنی بڑی شخصیت رجوع کرنے میں اکتاہٹ کے شکار نہیں ہوتے ہیں، رجوع کرنے میں اپنے آپ کو ذلت کا شکار محسوس نہیں فرماتے ہیں، بلکہ اپنے لیے اسی میں سرخروئی محسوس کرتے ہیں،
تو ہم کون، ہماری حیثیت کیا، ہم بھی انہیں اکابر کے نقش قدم پر اگر کبھی ہمارا قلم غلطی کھا گیا، زبان غلطی کھا گئی، ہم بھی رجوع کرتے ہیں اور رجوع کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ علماء دیوبند کا کردار ہے، سمجھاتے ہیں علماء حرمین۔ آگے فرماتے ہیں والصحابی رضی اللہ عنہم رجعوا فی مسائل الى اقوال بعضهم كما لا يخفى على متتبع الحدیث۔ ارے ہماری علماء دیوبند کی حیثیت کیا ہے؟ صحابہ کو دیکھ لیجئے رضی اللہ عنہم اجمعین، جو اخیار امت ہے، جو افضل امت ہے، جب ان سے بھی کسی مسئلے میں خطا ہوتی تھی، اجتہادی غلطی ہوتی تھی، اس خطا کو وہ چھوڑتے تھے اور راجح قول پر وہ عمل کرتے تھے اور براءت کا اعلان کرتے تھے کہ پچھلی بات جو ہے وہ ضعیف قول پر مبنی ہے، صحیح صورتحال یہ ہے کہ جس پر ہمارا اب فتویٰ ہے۔ صحابہ کا جو مزاج یہ ہے، علماء دیوبند کے اندر مزاج صحابہ موجود ہے، ہم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ فلو ادعا احد من العلماء انا غلطنا في حكم فان كان من الاعتقاديات فعليه ان يثبت بالنص من ائمه الكلام۔ ہاں، اگر کسی شخص نے بلا وجہ ہم پر یہ الزام دیا ہمارے عقیدے کے بارے میں کہ ان لوگوں نے غلط کہا ہے یا غلط عقیدہ رکھا ہے، جو لوگ ہم پہ الزام دیتے ہیں ان کے الزام کو تب مانا جائے گا جب وہ اپنے الزام کو قرآن و سنت کی قطعی آیات سے ثابت کرے، احادیث قطعیہ سے ثابت کرے، قرآن پاک کے قطعی ثبوت اور قطعی مفہوم سے اس کو ثابت کرے۔ ہم پر الزام تراشی الگ مسئلہ ہے، اس الزام کو ثابت کرنا اس کے لیے قرآن و سنت چاہے، دلائل چاہے، جو ہم پر دعویٰ کرتا ہے وہ پہلے دلائل لائے۔ ورنہ کتنے سارے لوگ آئے ہیں جنہوں نے ابو حنیفہ علیہ الرحمہ پر الزام تراشی نہ کی ہو، امام مالک پر الزام تراشی نہ کی، بڑے بڑے فقہا پر الزام تراشی نہ کی ہو، محدثین میں امام بخاری پر الزام تراشی، سب محدثین پر، سب علماء پر الزام تراشی نہ ہوئی ہو، ہوئی ہے، لیکن الزام دینے والا وہ تب اس کا الزام قابل قبول ہوگا جب وہ اپنے الزام پر دلائل پیش کرے، ڈھکوسلا نہیں، قرآن و سنت سے مضبوط دلائل کو سامنے رکھے، تب جا کے امت اس کے دلائل اور اس کے الزام کو قبول کر سکتی ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے علماء دیوبند کے خلاف کوئی دعویٰ کیا اعتقادات کے بارے میں یا فروعات کے بارے میں، فقہی مسائل کے بارے میں، یا اسی طریقے سے جو ہے تصوف سے متعلق، تو اس کے الزام کو تب قبول کیا جائے گا جب اس کا الزام مبنی بر دلائل ہو، مبنی بر ثبوت ہو، مبنی بر حق ہو، مبنی بر انصاف ہو، تب اس کی بات کو لیا جا سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مِنَ الْفَرْعِيَّاتِ فَيَلْزَمُ أَن يَبْنِيَ بُنْيَانَهُ عَلَى الْقَوْلِ الرَّاجِحِ مِنْ أَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ۔ اگر ہمارے فقہی مسائل میں علماء دیوبند پر الزام لگتا ہے کہ یہ فقہی مسائل میں غلط چیز پر عمل کر رہے ہیں، ضعیف قول پر عمل کر رہے ہیں، تو الزام دینے والے پر لازم ہے وہ فقہ حنفیہ کا مفتہ بھی قول اس کی نشاندہی کرے، ضعیف قول کی نشاندہی کرے کہ دیوبند والوں نے ضعیف پر عمل کیا ہے، فقہ حنفی میں اس کو ضعیف لکھا گیا ہے، اور صحیح قول یہ ہے، مفتبی قول یہ ہے، آپ پیش کریں، پھر دیکھیں ہم رجوع کرنے میں اکتاہٹ کے شکار نہیں ہوں گے، ہم علی اعلان رجوع کریں گے، جو کہ علماء دیوبند کا الحمدللہ ترئی امتیاز ہے۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلَا يَكُونُ مَنًّا إِن شَاءَ اللَّهُ إِلَّا الْحُسْنَى الْقُبُولُ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَزِيَادَةُ الشُّكْرِ بِالْجَنَانِ وَالْأَرْكَانِ۔ اگر آپ اعتراض کرنے والا، الزام دینے والا اس اصول پر پابند رہے کہ اگر ہمارے اعتقادات اعتقادی دیوبند پر اعتراض ہو تو اس کا غلط ہونا قرآن و سنت سے ثابت کرے، اجماع امت سے ثابت کرے۔ اگر ہمارے فقہی مسائل پر اعتراض ہے کہ ہم غلط طریقے سے فقہ حنفیہ پر عمل کرتے ہیں یا ضعیف قول کو لیتے ہیں، مرجو قول کو لیتے ہیں، آپ کی ذمہ دلیل ہے کہ آپ فقہ حنفیہ سے صحیح قول کی نشاندہی کریں اور یہ بھی ثابت کریں کہ علماء دیوبند ضعیف اور شاذ قول پر عمل کر رہے ہیں، یہ آپ کی ذمہ دلیل ہے۔ جب آپ یہ ثابت کریں گے اس وقت ہم رجوع کریں گے، ورنہ اگر آپ نے ثابت نہیں کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر آپ نہیں کر پاؤ گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر پاؤ گے۔ کیوں؟ علماء دیوبند اہل السنت والجماعت کی ترجمانی کا نام ہے، بلا ان کے اعتقادات کیسے غلط ہو سکتے ہیں، بلا ان کا فقہ پر عمل کرنا غلط کیسے ہو سکتا ہے، بلا ان کا تصوف و طریقت پر عمل کرنا غلط کیسے ہو سکتا ہے۔ بلکہ علماء دیوبند وہ جماعت ہے، اگر کسی ظالم، کسی ملحد اور مبتدع نے اسلام کے عقائد ضروریات دین پر حملہ کیا تو اگر میدان میں کوئی جواب دینے کے لیے نظر آیا ہے وہ ہے علماء دیوبند۔ اگر غیر مقلدین نے فقہ حنفیہ پر زبان درازی کی اور اپنی زبانوں کو بالکل دراز کیا ہے، اس وقت بھی اگر میدان میں ان غیر مقلدین کے
मुंह को बंद करने की सलाहियत रखती है वो है उलमाए देवबंद। अगर इसी तरीके से अकाबिर नक्शबंदिया, अकाबिर चिश्तिया, अकाबिर सहरवर्दिया, अकाबिर कादरिया, इनके अकाबिरीन और उलमा और मशाइख पर किसी ने जुबान दराजी की तो मैदान में जिस जमाअत ने मुआनिदीन और मुखालिफिन की जुबान को बंद किया है वो है उलमाए देवबंद। हाँ, बरेलवियत यह है कि उन्होंने इस्लामी अकाइद को रद्द बदल करके वहां पर अपने खाना साज नजरियात को पेश किया। बरेलवियत फिक़ह हनफिया में ज़ईफ अक़वाल को तलाश करती रहती है जिनका सही कुतुब के अंदर किसी का निशानदही नहीं मिलती है। उन अक़वाल पर अमल करेंगे चोर दरवाज़ा खोलने के लिए नफ्स की इत्तिबा और शहवत और नफ्स परस्ती की इत्तिबा करते हुए। ये है इनका तुरे इम्तियाज। और जहां पर ये मशाइख और औलिया की बात करते हैं वहां इनको उनका उर्स का दिन नजर आता है, क्योंकि उनके उर्स पर उनको हलवा और जलवा मिलना होता है। दीन इनको उनके नाम से न कभी हासिल हुआ है न कभी हासिल हो सकता है। यह है बरेलियत का तुरे इम्तियाज, लिहाजा हमारा तारुफ है। उसके बाद ये जो आपने सवाल में पूछा है वहाबिया, इस लफ्ज के बारे में हम उलमाए देवबंद आपके सामने वजाहत रखना चाहते हैं। हमारे मुल्क हिंद के अंदर बरसगीर के अंदर लफ्ज वहाबी का इस्तेमाल होता है और अरब अमारत में भी लफ्ज वहाबी का इस्तेमाल होता है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान बरसगीर के अंदर जो लफ्ज वहाबी बोला जाता है यहाँ के माहौल में इसका इस्तेमाल होता है काना इतलाकुल वहाबी अला मन तरक तकलीद। जो शख्स हमारे दियार में तकलीद का मुनकिर हो, तकलीद को छोड़ता हो, हमारे माहौल में उसी को वहाबी कहा जाता है। एक बात तो ये क्या हमारे यहाँ वहाबी का मफहूम ये बनता है। दूसरा मफहूम क्या है, फिर जमाने में तरक्की होती रही, इस लफ्ज के माने में और वुसअत होती रही। सुम्मा इत्तसअफी वगलब इस्तेमालुहु अला मन आमिला बिसुन्नति अस्सनिया व तरक अल उमूर अल मुस्तहदसा अश्शनीआ व रसूमा अल कबीहा हत्ता शाअ फी बम्बई व नवाहिहा अन्न मन मनअ अन सजदति क़ुबूरिल औलिया व तवाफिहा फहुव वहाबियुन बल वमन अज़हर हुर्मत रिबा फहुव वहाबियुन व इन कान मिन अकाबिर अहलिल इस्लामी व उज़माइहिम सुम्मा तसअफी हत्ता सार सब्बा फअला हाज़ा लौ क़ाल रजुलुन मिन अहलिल हिंदी लिरजुलिन अन्नहु वहाबियुन फहुव ला यदुल्लु अला अन्नहु फासिदतुल अक़ीदा बल यदुल्लु अला अन्नहु सुन्नियुन हनफियुन आमिलुन बिसुन्नति मुजतनिबुन अनिल बिदअति खाइफुन मिनल्लाहि तआला फी इर्तिकाबिल मासिया। ये उलमाए देवबंद उलमाए हरमैन के सामने पेश करते हैं कि जो अहमद रजा साहब ने आपको धोखा देने की कोशिश की कि अरब अमारत में जो वहाबी लोग बसते हैं जिनके साथ आपकी लड़ाई चल रही है, इसी वहाबियत की एक जमाअत हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में जिनको वहाबी कहा जाता है वो अलग उन्वान में, और यहाँ अरब अमारत में आपके यहाँ जिनको वहाबी कहा जाता है उसका मफहूम और मतलूब अलग है। हमारे मुल्क हिंद में वहाबी उसको कहा जाता है जो तकलीद का मुनकिर हो। एक तो ये, फिर इसमें तरक्की होती रही, फिर लफ्ज़ वहाबी हर उस शख्स को कहा गया जो सुन्नत साबित शुदा शरीयत के मसाइल पर अमल करता हो, गैर साबित शुदा बिदआत, खुराफात, इल्हादात, इन चीज़ों का इनकार करता हो बल्कि इनके रद्द पे काम करता हो, और शराब की हुर्मत का कायल हो, सूद की हुर्मत का कायल हो, बिदआत और खुराफात का तआकुब करता हो। इस शख्स को हमारे दियारे हिंद में वहाबी के नाम से जाना जाता है। यानी जो भी कोई शख्स हिंदी दूसरे हिंदी मुसलमान को कहे कि ये वहाबी है, उसका मतलब होता है वो कट्टर सुन्नी, कट्टर हनफी, अहल सुन्नत वल जमाअत के अकायद, नजरियात, मसाइल, उसूल, जुज़इयात में हर चीज का कामिल तरीके से पाबंद होता है। वो नफसानियत को जो है हवा देने वाला नहीं होता है। हमारे दियारे हिंद में उसको वहाबी कहते हैं। यही वजह है कि हमारे अकाबिरीन में से यहाँ मुल्क हिंदुस्तान में अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा, जिनके बारे में रजा खानिया कौम को एक गिला ये है, ये कहते हैं कि थानवी साहब भी इस चीज़ का कायल है कि हम वहाबी हैं।
ہاں یہ صحیح بات ہے، جو وہابیت کا عنوان یہاں ہندوستان میں جس مفہوم اور مطلوب کے ساتھ پیش کیا جاتا تھا، اس مفہوم اور مطلوب کے اعتبار سے علماء دیوبند وہابی ہی ہے، کیونکہ یہاں وہابی کس کو کہتے ہیں؟ جو کٹر سنی اور کٹر حنفی ہو، اسی کو یہاں وہابی کہا جاتا تھا۔ تو الحمدللہ علماء دیوبند کٹر سنی ہے، کٹر حنفی ہے، اہل سنت والجماعت کے اصول اور فروع میں کامل درجے میں پابند ہے۔ جو الزام دیار ہند میں لفظ وہابی کا لفظ لے کر جن کو الزام دیا جاتا تھا وہ کٹر سنی اور حنفی ہوا کرتے تھے، تو اس کے پابند چونکہ علماء دیوبند ہی ہے، لہذا علماء دیوبند نے تب بھی یہ پسند کیا کہ اگر ہمیں وہابی اس عنوان سے بتایا جائے تب ہم وہابی ہیں۔ لیکن جو عرب امارت میں جو وہابیت کا جو تصور اور جو عنوان ہے وہ اپنی جگہ جو ہے قابل تفصیل ہے اور تفصیل طلب ہے۔ وہ کیا ہے وہ بھی میں سمجھانا چاہوں گا، لیکن آگے جو ہے اس کی وضاحت آ رہی ہے انشاءاللہ۔ ایک سوال اسی پہ آنے والا ہے کہ جو وہابیت کا امام اور پیشوا ہے محمد بن عبد الوہاب النجدی، تو اس کے بارے میں علماء دیوبند کا کیا نظریہ ہے؟ وہ سوال جو ہے آج کے دور میں محل اعتراض بنا ہوا ہے۔ اگر اللہ نے زندگی رکھی وہاں پہنچتے ہوئے انشاءاللہ میں تب وہاں پر مسئلے کی بھرپور طریقے سے وضاحت کروں، لیکن وہ سلسلہ آنے سے پہلے ایک نقطہ اور لطیف نقطہ آپ ذہن میں رکھیں۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں جو محض کھڑا کیا گیا ہے، اس کے جو اسباب اور عوامل پیدا ہوئے یا پیدا کیے گئے ہیں، وہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے۔ اس کے بارے میں جو نظریات قائم کیے گئے ہیں کہ ان نظریات کو پڑھتے ہوئے انسان کے پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے کہ اس کو مسلمان کہنا کیا، اس کو انسان کہنا بھی جو ہے جرم محسوس ہوتا ہے۔ لیکن جب حقیقت، جب سچائی سامنے آ جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ محمد امام محمد، یہ جو محمد ان کے باپ ہے وہاب، عبد الوہاب۔ محمد جو ہے کٹر حنبلی ہے، مقلد ہے، امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے اصول اور فروع میں ان کے مقلد اور متبع ہے۔ اس سے متعلق اگر اہل علم جو ہے آپ جاننا چاہو گے کہ محمد بن عبد الوہاب کی زندگی کیا ہے، ان کی کتاب ہے الرسائل الشخصیہ، مختلف رسائل کا مجموعہ ہے۔ اس میں حضرت والا خود اپنے نظریات کو بیان کرتا ہے کہ میرے بارے میں اس طریقے سے الزامات دیے گئے ہیں، مجھ پر بہتان باندھا گیا ہے کہ میں ان چیزوں کا قائل ہوں، ان چیزوں کا قائل ہوں، ان چیزوں کا قائل ہوں۔ پھر حضرت خود اس کا رد بیان کرتے ہیں۔ وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ کتاب دکھائی بھی جائے گی، اور اگر اللہ نے چاہا تو اس ویڈیو کے اندر جو ہے اس کتاب کے صفحات کو شامل بھی کیا جائے گا، تاکہ ناظرین حضرات جن تک کہ آگے ویڈیو پہنچنے والی ہے ان پر بھی یہ بات واضح ہو جائے کہ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں جو محض بیان بنایا گیا ہے، اس میں جو ہے یہاں کے اکابرین علماء دیوبند کو بھی جو ہے لغزش ہوئی، لیکن بعد میں جب ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے رجوع کیا ہے۔ لیکن رضا خانی قوم وہ ہے، یہ کبھی اپنی غلطی سے رجوع کر نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ ان کو جانا ہے تو جہنم میں، تو رجوع کیوں کرے؟ تو وہ مسئلہ چونکہ آگے آنے والا ہے، تو یہ لفظ وہابی جو عرب امارت میں استعمال ہوتا تھا اس کے مسائل کیا تھے، فی الحال اس سے بحث نہیں، لیکن عرب امارت کے ماحول سے اگر ہم اس لفظ وہابی کو استعمال کریں جن کے بارے میں وہاں کے علماء کو اعتراضات ہے، شبہات ہے، یا جن کے وہ نظریات ہے، وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے کچھ ماننے والے ایسے متشددین لوگ تھے، ایسے غالی لوگ تھے جنہوں نے شریعت کے بنیادی مسائل کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ شریعت کے محترم اور قابل عزت اور قابل تکریم اور قابل تحریم مقامات اور امور کو جو ہے قابل تنقید اور قابل نشانہ بنایا ہے۔ اگر وہابیت سے ایسے لوگ مراد ہیں، پھر ہم بھی ان کی رد میں ہیں، ہم بھی ان کے مخالف ہیں۔ جیسے اب یہاں مثال لیجئے، احمد رضا کو انگریز نے کھڑا کیا کہ یہاں ملک ہندوستان برصغیر کے اندر جو انگریز کے دانت کھٹے کرنے والے اہل سنت والجماعت حنفی ہے، انہوں نے فقہ حنفیہ میں جو
عزم جہاد سیکھا ہے، مسئلہ جہاد کو سیکھا اور تسلیم کیا ہے، ان لوگوں نے ہمارا جینا حرام کیا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ احمد رضا آپ حنفیت کے نام پہ ایک ایسا محاذ کھڑا کریں کہ حنفیت دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، آپ کچھ ایسا کر دکھا دیجیے۔ احمد رضا تو خاندانی اس چیز کا ماہر تھا، انہوں نے حنفیت کا نام لیا اور پوری زندگی حنفیت کے خلاف بکتے رہے اور بولتے رہے۔ جیسے احمد رضا نے خود کو حنفی کہا، اس کی حنفیت کو دیکھ کر کوئی شخص ابو حنیفہ کی فقہ کو غلط نہ سمجھے۔ بھائی اس نے دعوی حنفیت کیا، یہ اپنے دعوی حنفیت میں جھوٹا ہے۔ جیسے اس نے خود کو حنفی کہا اور بدنام کرنے نکلا ہے اصل حنفیت کو، اسی طریقے سے جو وہابی لوگ کچھ بعد میں پیدا ہوئے، انہوں نے جو نظریات پیش کیے، ان نظریات کو دیکھ کر محمد بن عبد الوہاب پر الزام ڈالنا یہ غلط بات ہے۔ جیسے انہوں نے اس عنوان کو وہاں پیش کیا محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کو ختم کرنے کے لیے، یہاں ملک ہندوستان میں احمد رضا نے حنفیت کا نام لے کر اس کا عبادہ لوٹ کر اصل حنفیت کو بدنام کرنا چاہا، تاکہ جب لوگ حنفیت کے نام پہ تقسیم ہو جائیں گے، آپس میں دست و گریباں ہو جائے گی، تو یہ انگریز کا بال بھی باقا نہیں کر سکتے تھے۔ جیسے وہاں انہوں نے وہ دھوکے سے کام لیا، یہاں احمد رضا نے دھوکے سے کام لیا۔ یہ آپ لطیف نقطہ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ آگے چل کر مسئلے کو بیان کیا جائے گا۔ بلکہ ملک ہندوستان کی حالت کیا تھی 1925 کی بات ہے۔ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے نقش حیات کے اندر ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ یہ جو یہاں پر بریلویت نے وہابیت کا لفظ جو ہے استعمال کیا، حرمین اور یہاں کے اس لفظ کو آپس میں خلط ملط کرتے ہوئے، کہا جاتا ہے 1925 کے اندر کوئی کسی جگہ کوئی اسی جیسا رضا خانی بریلوی کوئی دکاندار ہوگا، ایک امام تھا، کوئی رضا خانی امام ہی ہوگا، وہاں پر قریب میں ایک پنڈت کا دکان تھا، بنیے کی دکان تھی۔ اب یہ رضا خانی امام اس سے کچھ سودا لایا کرتا تھا، اب وہاں جو ہے ادھار میں لایا کرتا تھا، تو قرض کا ایک بہت بڑا ڈھیر جمع ہو۔ اب ایک دن وہ پنڈت بیچارہ آئے کہ امام صاحب آپ میرا قرضہ تو پورا کر دیجئے، میرے بال بچوں کا خرچہ ہے، دیگر مسائل ہے۔ تو اس احمد رضا کے اس تربیت یافتہ ماحول میں پلا ہوا انسان امام، اس نے جو ہے اس پنڈت کو کہا مجھ سے پنگا مت لو، مجھ کو پریشان مت کرو، کیونکہ مجھے احمد رضا نے ایسی تعلیم دی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں پاؤ گی کہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ پنڈت بیچارہ مجبور ہے کہ میرا حق تو وصول کرو۔ اگلے جمعے میں اس رضا خانی بریلوی نے مسجد میں اعلان کیا، وہ جو باہر بنیے بیٹھا ہے، پنڈت بیٹھے دکاندار، وہ وہابی ہو چکا ہے۔ جب لوگوں نے سنا تو اس سے سودا لینا دینا سب کچھ بند کر دیا۔ اب وہ پنڈت بیچارہ پریشان، ہفتے کے ہفتے ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے رہتا ہے، کچھ لینے والا کوئی لیتا نہیں، دینے والا کچھ دیتا نہیں۔ اب وہ بیچارہ روڈ پہ آیا، اس نے بعد میں پتہ کی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو مقتدیان نے بتایا کہ ہم نے سنا تو وہابی ہو چکا ہے۔ پنڈت کیا ہو چکا ہے؟ وہابی۔ ہندو کیا ہو چکا ہے؟ وہابی۔ تو اگلے دن وہ پنڈت جو ہے امام کے حجرے میں آیا، فاضل بریلوی صاحب آپ سچ میں اپنے امام کے نقش قدم پہ ہیں، تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ جتنا قرضہ یا جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے وہ سب میں معاف کر لیتا ہوں۔ تو امام احمد رضا کے اس امام زمان نے اگلے جمعے میں اعلان کیا کہ ہندو نے اب میرے ہاتھ پہ توبہ کی، لہذا آج کے بعد آپ اس سے سود لے سکتے ہیں۔ یہ نقش حیات کے اندر حضرت شیخ الاسلام شیخ العرب والعجب حسین احمد مدنی علیہ رحمہ نے اس دور کا ایک سنا ہوا اور مشہور و معروف واقعہ اپنی کتاب میں بیان کیا، میں نے کچھ اضافے کے ساتھ خلاصتاً آپ کے سامنے وہ پیش کیا۔ تو اس طریقے سے لفظ وہابی کو اس زمانے میں عرب دیار میں استعمال کیا گیا خلط مبحث کے اعتبار سے کہ وہاں کا یہاں اور یہاں کا وہاں۔ یہ سب جو ہے دسیسہ کاری ہے فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب کی۔ لہٰذا اسی معنی کے اعتبار سے علماء دیوبند نے لفظ وہابیت کو اپنے لیے اس معنی میں پسند کیا ہے کہ لفظ وہا دیار ہند میں عامل بالسنہ اور تارک بدعت کے لیے بولا جاتا ہے۔ اگر اس معنی میں آپ ہمیں جو ہے وہابی کہتے ہیں تو ہم وہابی ہیں۔ جیسے حضرت محمد بن ادریس امام شافعی علیہ رحمہ سے کہا گیا کہ رافضیت کیا ہے، حضرت نے فرمایا اگر رافضیت یہ ہے کہ آل بیت کا تذکرہ کرنا، پھر تو میں رافضی ہوں۔
لیکن یہ بات یہی تو تصور تھا ہمارے اکابرین اور ہمارے مشائخ۔ اگر آپ ہمیں وہابی اسمان میں سمجھتے ہیں کہ ہم بدعات کے منکر ہیں، ہم خرافات کے منکر ہیں، رسومات کے منکر ہیں، رواجات کے منکر ہیں، جو بھی اب تلک تعین دم اور انشاءاللہ آگے قیامت کی صبح تک ہمارا یہی سلسلہ رہے گا، ہم کبھی بدعتی کی تعظیم نہیں کر سکتے ہیں، نہ بدعت کی تعظیم کر سکتے ہیں۔ ہم کبھی خرافات کو رواج دینے والے لوگ نہیں ہیں۔ میں کبھی کبھار یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ حنفی ہے، آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں نا یہ لوگ، بریلوی لوگ، ہم حنفی ہیں۔ جیسے یہاں ہماری وادی کے اندر ایک جاہل خطیب، ان کا جو عبدالرشید داؤدی صاحب، وہ ہر مجلس میں اس قوم کو دھوکہ دیتے کہ میں حنفی ہوں۔ اور اب دیکھو جہاں وہ جمعہ پڑھاتے ہیں کعبہ مرگ میں یا ایسے مقامات پہ جہاں پر زیارتیں ہیں، جہاں پر آستان ہوتے ہیں یا بزرگوں کے مزارات ہوتے ہیں، تو وہاں پر نماز بھی پڑھائیں گے، وہاں عورتوں کا آنا جانا ہوتا ہے، عیدین کی نماز پڑھاتے ہیں، پیچھے عورتیں رہتی ہے۔ جبکہ فقہ حنفیہ کا مسئلہ یہ ہے، بلکہ احمد رضا صاحب بھی احکام شریعت کے اندر لکھتے ہیں کہ عورت کو مزار اور قبرستان پہ جانا یہ مستحق لعنت عمل ہے۔ کبھی جو ہے داؤدی صاحب نے اس سچائی کا اظہار کیا، ان کو منع کیا۔ فقہ حنفیہ کا اصول یہ ہے کہ عورتوں پر نماز عیدین واجب نہیں ہے، جائز نہیں ہے ان کی نماز عیدین پڑھنا اس طریقے سے۔ اور آج کل کے دور میں جو بے حیا اور بے شرمی کا ماحول ہے، گھر سے اس طریقے سے نکلنا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ کیا داؤدی صاحب نے کبھی سچی حنفیت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا؟ بیان کرتے نا تب جب پیٹ کا مسئلہ نہ ہوتا۔ یہاں تو پیٹ کا مسئلہ ہے، یہاں تو پیسہ بٹورنا ہے۔ لوگوں کو کہیں گے حنفیت، لیکن حنفیت کے کتنے بڑے دشمن ہیں۔ یہی صورتحال احمد رضا کی تھی۔ پوری زندگی جتنا اس نے حنفیت کے خلاف لکھا اور بولا ہے، شاید کہ کوئی حنفی دشمن اتنا زیادہ لکھ سکتا ہو جتنا احمد رضا نے لکھا اور بولا ہے۔ ہم ہر وقت یہ کہتے رہے کہ یہ حنفیت کے دشمن ہے، ان کا حنفیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ان کی یہاں حنفیت ہوتی تو آج تک جن رسومات اور رواجات کے یہ پابند تھے۔ ایک زمانہ ان کا یہ بھی تھا کہ ان کا پاجامہ ٹخنے سے نیچے تھا، کیوں؟ تب لوگ ویسے تھے، یہ بھی ان جیسے تھے۔ اب جو علماء دیوبند میدان میں آئے، انہوں نے اس مسئلے کو واضح کیا، امت مسلمہ کے اندر بیداری پیدا ہو گئی۔ اب ان کو پتہ چلا کہ میں ان کی مسجد میں امام ہوں، اگر میرا پاجامہ ٹخنے سے نیچے ہو گیا تو میری چھٹی، کب اس کا ٹخنے سے پاجامہ اوپر آنا شروع ہو گیا۔ ان کی حنفیت یہ ہے، ان کی حنفیت یہ ہے، ان کا طریقہ عمل یہ ہے، ان کا دائرہ عمل یہ ہے۔ لیکن الحمدللہ علماء دیوبند امام ہے تو امام ہی رہے۔ ہم مسجد میں گئے، امام بن کے رہے، امام بن کے جیے۔ ہم مسجد میں بیٹھ کر کبھی ہم نے خود کو مقتدی ہونا اور رہنا پسند نہیں کیا کہ جیسے ہمیں لوگ کہیں گے ویسا ہم کریں، یہ ہماری فطرت میں نہیں ہے۔ تو لہٰذا لفظ وہابی کے بارے میں جو مختصر وضاحت آئی، اس کو میں نے آپ کے سامنے اجمالاً عرض کیا، انشاءاللہ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَمَّا كَانَ مَشَائِخُنَا رضی اللہ عنہم يَسْعَوْنَ فِي إِحْيَاءِ السُّنَّةِ وَيُشَمِّرُونَ فِي إِخْمَارِ نِيرَانِ الْبِدْعَةِ غَضَبَ جُنْدُ إِبْلِيسَ عَلَيْهِمْ وَحَرَّفُوا كَلَامَهُمْ وَبَهَتُوا وَافْتَرُوا عَلَيْهِمُ الْإِفْتِرَاءَاتِ وَرَمَوْهُمْ بِالْوَهَابِيَّةِ وَحَاشَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ بل وَتِلْكَ سُنَّةُ اللَّهِ الَّتِي سَنَّهَا فِي خَوَاصِ أَوْلِيَائِهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ فِي الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهُ وَجَبَ أَن يَكُونَ فِي خُلَفَائِهِمْ وَمَن يَقُومُ مَقَامَهُمْ كَمَا قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل ليتوقر حظهم ويكمل لهم أجرهم فالذين ابتدأوا البدعات ومالوا إلى الشهوات واتخذوا إلههم الهوى وألقوا أنفسهم في هاوية الردي يفترون علينا الأكاذيب والأباطيل وينسبون إلينا الأزاليل فإذا نسب إلينا في حضرتكم قول يخالف المذهب فلا تلتفتوا إليه لا تظنوا بنا إلا خيرا وإن اختلج في صدوركم فاكتبوا إلينا فإنا نخبركم بحقيقة الحال والحق من المقال فإنكم عندنا قطب دائرة الإسلام۔
उलमाए देवबंद ने उलमाए हरमैन को ये बताया कि वहाबी का लफ्ज़ दियार हिंद में आमिल बिस्सुन्ना शख्स के लिए बोला जाता है, जो कट्टर सुन्नी हो, कट्टर हनफी हो। क्योंकि आले देवबंद वो मुत्तबे अबू हनीफा है, फुरुआत में मुत्तबे है अशाइरिया और मातुरिदिया अकाइद में, और तसव्वुफ में वो चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी और सोहरवर्दी है। हमारा ये तारुफ है। अब इन लोगों ने जब दियार हिंद के अंदर उलमाए देवबंद की मेहनत को देखा कि हर जगह रसूमात की तरदीद, हर जगह रिवाजात की तरदीद, हर जगह बिदात व खुराफात की तरदीद, हर जगह कब्र परस्ती की तरदीद, हर जगह जो है निदाए बिगैरिल्लाह माफी मा फौकल असबाब उमूर में उलमाए देवबंद तरदीद करते रहते हैं, तो इनको बदनाम करने के लिए एक शैतानी लश्कर पैदा हुआ, जिसका इमाम भी हुआ करता है। वो हम पे भड़क गए। उन्होंने उलमाए देवबंद की किताबों के इक्तिबासात को लिया, उनको आगे पीछे काट छांट करके ऐसे आपके सामने पेश किया कि उसका माना ही बदल जाता है। अगर ये जुल्म कुरान के साथ किया जाए कि कुरान की आयत का मफहूम भी बदल सकता है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, अगर किसी ने कहा इन्नल अबरार लफी जहीम व इन्नल फुज्जार लफी नईम, उसे कहा जाएगा ये तो कुफ्र है। वो वापस में कहेगा ये तो सब कुरान के अल्फाज है, एक लफ्ज वहाँ है, एक लफ्ज वहाँ है, हमने उस लफ्ज को इसके साथ जोड़ दिया, इस लफ्ज को इसके साथ जोड़ दिया, ये तो कुरान है। अब हम धोखा खाएगी ये कुरान है। दोस्तों कुरान है इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जारा लफी जहीम। अगर तरतीब को तोड़ दिया गया फिर ये कुरान के माना में रहता ही नहीं है। तो यहाँ पर एक शैतानी लश्कर के इमाम ने उलमाए देवबंद की इबारात और उनके इक्तिबासात के साथ यही जो है खयानत से काम लिया। वरमौहुम बिलवहाबिया वफ्तरौ अलैहिम अल इफ्तिरायात, और किस्म किस्म के तोहमतें उन पर बांधी है। ये है उनका अकीदा, ये है उनका अकीदा, ये है उनका अकीदा, गलत तरीके से आपको धोखा दिया। और साथ में यहाँ हरम के अंदर, अरब अमारत के अंदर जो वहाबियत का उन्वान है उसको हमारे साथ जोड़ दिया ताकि आप में नफरत पैदा हो जाए, आप तेज और गजब और गुस्से में आकर वही फतवा हम पे सादिर करें जो फतवा आपने उन मुब्तदीन जिन्होंने वहाबियत के अंदर, वहाबियत के नाम पे जो है गलत किस्म के खुराफात और बिदात को रिवाज दिया कि शरीयत के साबित शुदा मसाइल का इनकार और उनमें तहरीफ से काम लिया, जैसे वो वहाबी हैं काबिल मलामत और काबिल तरदीद, उन्हीं के साथ हमारे नाम को जोड़ दिया। जैसे इस हुसाम के अंदर उन्होंने वमिनहुम अलवहाबिया अलकज़ाबिया वमिनहुम अलवहाबिया अशैतानी, इन जैसे उन्वानात से अहमद रज़ा ने हुसाम के अंदर उनको बयान किया। लेकिन ए उलमाए हरमैन, आपको पता है कि हर दौर के अंदर मशाइख के बारे में उन पर इफ्तिरा, उन पर तोहमतें बांधी गई। ये हर दौर में हुआ है, अहले हक के साथ ये हुआ है। क्यों ना हो? इसलिए कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं हमने हर नबी के साथ उसका दुश्मन भी पैदा किया है, चाहे वो इंसानों में हो जिन्नात में। जो नबियों की सच्ची दावत की मुखालफत करे, शैतान, चाहे वो इंसान में से हो या जिन्नों में से। इसी तरीके से जो अंबिया के वरसा है उलमा, उनको जिन हालात से गुजरना पड़ता है, जब असल का कोई दुश्मन मौजूद हो तो नाइब का क्यों दुश्मन मौजूद ना हो? या जो नाइबीन उलमा है, नाइबीन नबूवत है, तो उनके साथ भी वही कुछ होना है जो अंबिया के साथ अपने दर्जात के एतबार से हुआ है। लिहाजा हमारे साथ ये हो चुका है कि आपके सामने हमारे बारे में गलत तासुर पेश किया गया। लिहाजा आगे जाकर अगर कभी भी इस जैसी जमाअत ने हमारे बारे में कोई भी बात मंसूब की कि वो लोग इस तरीके से कहते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप और हमारे जो है ताल्लुकात जुड़ चुके हैं, आप वो मिन और अन उनकी इबारत भी लिख दीजिए और आप हमसे अपना मसला भी पूछ लीजिए कि आप उलमाए देवबंद का इस बारे में क्या नजरिया और क्या अकीदा है। हम बर वक्त और बरजस्त आपको असल सूरत हाल से मुत्तला करेंगे ताकि हमारे और आपके दरमियान कोई भी दूरी नहीं रहनी चाहिए। और ताई दम अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद हरमैन शरीफैन पर उनकी इल्मी दुनिया छा चुकी है।
हरमैन के अंदर जो भी फ़िक़ही मसाइल हो, माशी मसाइल हो, माशरती मसाइल हो, उनमें उलमाए देवबंद को सर-ए-फ़हरिस्त लिया जाता है। आज तक अहमद रजा साहब समझते हैं कि हमने हुस्सामुल हरमैन लिखकर जो है उम्मत पर कोई एहसान किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहमद रजा हुस्सामुल हरमैन लिखकर उसी ज़माने में हरम जाने में कामयाब हुए। उसके बाद ये किताब लिखने के बाद कई दम ये बरेलवियत के नाम पर वहां जा नहीं पाते। अपने आप को जैसे कादियानी लोग अपने आप को वहां पर मुसलमान होने की हैसियत से पेश करते हैं कि हम मुसलमान हैं, इसी तरीके से ये लोग जो है ना, ये अपने आप को वहां जाकर अहल सुन्नत वल जमात हनफी के एतबार से अपने आप को पेश करते हैं, वरना इनका हनफियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अगर ये वहां पर इस चीज का ऐलान कर लेते कि हम बरेलविया है, तो इनको जो है जूते मार मार कर वहां से भगा दिया जाएगा। क्यों? अरब अमारत की तरफ से बिल्कुल एक रिसाला आया है, उसमें बिल्कुल एक इश्तिहार था, अल बरेलविया बादल कादियानिया, इसे कादियानियत को यहाँ कुफ्र का फतवा दिया गया, अब उसके बाद जो है बरेलवी की शामत आने वाली है। ये बेचारे वहां जो है अपना अलग मुंह बना के रखते हैं। मेरे दोस्तों, ये इनकी खयानत ज़हन में रखो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उलमाए देवबंद देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रवाबित हैं, आते हैं जाते हैं। मादरी दारुल देवबंद देख लीजिए, वहाँ अइम्मा अरबा कई बार आए हैं। हाँ, अकाबिर देवबंद जो आज के दौर में है वो वहाँ जाते हैं, वहाँ दुरूस उनके चलते हैं, वहाँ उनकी मजालिस लगती हैं, वहाँ के अकाबिरीन और आइम्मा दीन के साथ उनके मुशावरत चलते हैं, फिकी मसाइल वहाँ उनकी तरतीब में लाए जाते हैं। ये क्या है? यह है उलमाए देवबंद की करामत। ये समझते थे कि शायद इनके लिए हम हरम की जमीन तंग करें, लेकिन जमीन इनके लिए तंग हो गई। इनमें कोई एक भी हरम के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ पाता है, बल्कि इनके उलमा का आज भी फतवा है कि अइम्मा हरमैन वो काफिर और मुर्तद है, उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगी। जाओ इनके उलमा के बयान सुने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अइम्मा हरमैन को अपने सर का ताज समझते हैं। हर वक्त हर जमाने में हमारा उनका एहतराम था, दिल में उनकी अजमत थी, उनका एहतराम था, उनका तकद्दुस हमारे दिल में था, और आज तक वो जारी है और कल क़यामत के दिन तक वो जारी रहेगा। यह है उलमाए देवबंद। मज़ार बकी में जाओ, आप वहां देखेंगे सैकड़ों उलमाए देवबंद वहां आराम फरमा है। किसी एक बरेलवी का तो नाम दिखाओ। आज भी देखो, अगर खाने काबा का गिलाफ तकसीम में लाया जाता है, उसका कोई हिस्सा तबरुकन उलमाए देवबंद को दिया जाता है। अगर आज भी खाने काबा का अंदरूनी दरवाजा खोला जाता है तो उलमाए देवबंद के लिए खोला जाता है। जालिमों, कुछ तो गैरत करो। लोगों को धोखा देते हो कि हमने हुस्सामुल हरमैन लिख कर जो है कयामत तक उलमाए देवबंद को खामोश किया। यह हुस्सामुल हरमैन ही हमारी अजमतों की दलील है। यह हुस्सामुल हरमैन ही हमारे अजमत, हमारे मकाम और मर्तबे की दलील है। इसी ने उलमाए हरमैन को बताया कि आले देवबंद असल में इस उम्मत के आज के दौर में इमाम और मुक्तदा है। यही वो किताब वजह बनी कि उलमाए हरमैन के उलमाए देवबंद के साथ ताल्लुक मजबूत हो गए। किताबों में लिखा है, दारुल देवबंद के 40 साल मोहतमिम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब रहमतुल्लाह रहमतन वासिया, उनका शहर मुंबई के अंदर एक प्रोग्राम होने वाला था। वहां गोश्त काटने वाले कसाब लोग, कसाई लोग बहुत ज्यादा वहां के मशहूर हुआ करते थे। तो वहां के रजाखानी लोगों ने बड़े इश्तिहार, रंगीन इश्तिहार, बड़े बड़े साइज के इश्तिहार छापे कि यहाँ शहर मुंबई के अंदर एक गुस्ताखी रसूल आने वाला है। तो वहाँ के कसाब और कसाई लोगों ने अपने छुरों को जो है तेज करना शुरू कर दिया। अगर वो गुस्ताख हैं तो उसकी गर्दन, उसके जिस्म से हम इन्हीं तलवारों, इन्हीं छुरों से अलग करेंगे। वो दिन आया, एक ठाठा मारते समंदर आए कि यहाँ कोई गुस्ताख आने वाला है, कोई बेदीन आने वाला है, कोई बेअदब आने वाला है। बरेलवियत हो, गैर मुक़ल्लिदियत हो, मौदूदियत हो, देवबंदियत हो, चार तरफ से उम्मत मुस्लिमा का एक ठाठा मारते समंदर आया है। कुछ वो थे जो गलत फहमी के अंदर मुब्तला थे, कुछ वो थे जो इम्तिहानन आए थे, कुछ वो थे जो तलब सादिक के साथ आए थे। फिर जब कारी तैयब रहमतुल्लाह रहमतन वासिया स्टेज पे आए, 3 घंटे मुसलसल हजरत वाले ने तकरीर फरमाई। वही लोग जिन्होंने अपने छुरों को, अपने चाकू और खंजरों को जो है तेज कर रखा था हजरत कारी तैयब अलैहि रहमा को खत्म करने के लिए, वो सब सामने आकर हजरत पे कुर्बान हो गए। अगर इसी चीज का नाम
गुस्ताखी है, अगर इसी चीज का नाम देवबंदियत है, अगर इसी चीज का नाम वहाबियत है, अगर इसी चीज को लोग कुफ्र और शिर्क करते हैं, आज से हम कारी तय्यब के पीछे देवबंदी बन के जाते हैं, वहबी बन के जाते हैं, काफिर बन के जाते हैं, अगर इसी आशिक रसूल को काफिर कहना जायज है, फिर हम सब काफिर, फिर हम सब मुशरिक। जो बरेवी लोग उस जमाने में ये कोशिश कर रहे थे हम उलमाए देवबंद का रास्ता रोक ले, जब जब इन्होंने ये महाज किया तब तब उलमाए देवबंद के लिए रास्ते कुशादा से कुशादा होते रहे। अहमद रजा भी माजी में नाकाम हुआ, इनकी नस्ल भी आज नाकाम है, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ वादी के अंदर उम्मत मुस्लिमा की एक बहुत बड़ी फीसद 99.99 वो उलमाए देवबंद से मसाइल पूछती है, उनके नजरियात को सुनती है, उनके दुरुस्त को सुनती है। लेकिन ये गिनती के दो चंद आदमी जिन्होंने यहाँ हनफियत को बदनाम करके रखा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब तक उलमाए देवबंद जिंदा है, हम ना अकायद पर किसी के ताकुब को पेश करेंगे, न नजरियात पर, न फिकियात पर, न मसाइल पर, न तसव्वुफ तरीकत पर। हर दौर में और हर वक्त और हर आन उलमाए देवबंद मैदान में आपको खड़े नजर आएंगे इंशाअल्लाह। इस इख्तिसार के बाद उलमाए देवबंद ने अब अपना नजरिया पेश किया है। जो सवाल पूछा गया है, सवाल क्या पूछा गया था? पहला सवाल ये पूछा गया था कि आपका क्या नजरिया है शद्द रिहाल के बारे में। असल मुस्लिम शरीफ के अंदर एक हदीस है, बुखारी के अंदर भी एक हदीस है, और ये मुस्नद अहमद के अंदर भी हदीस है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला तुशद्दु रिहाल इल्ला सलासति मसाजिद, अल मस्जिद नबविया, अल मस्जिद अल हराम, अल मस्जिद अल अक्सा। कि एक मुसलमान बिल्कुल भी कजावा न बांधे, सफर न बांधे, सिर्फ और सिर्फ वो सफर कर सकता है 3 मस्जिदों की। और ये हदीस मुस्नद अहमद के अंदर भी मौजूद है। उसके अंदर जो अल्फाज मौजूद हैं, इन 3 मसाजिद के लिए आप जो सफर कर सकते हैं वो नमाज के इरादे से सफर कर सकते हैं। क्यों? आलम दुनिया की जितनी सारी मसाजिद हैं, मां सिवाय इन 3 मसाजिद के बाकी सभी मसाजिद में नमाज पढ़ने का अजर और सवाब एक जैसा है। लेकिन इन 3 मसाजिद के अंदर नमाज पढ़ने का सवाब बहुत ज्यादा है। रिवायत मुख्तलिफ है, बाज़ी में सनदन कलाम है। किसी मस्जिद के बारे में 50,000 नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है, किसी में 10,000, किसी में 5,000, किसी में लाख तक की बात आई है। ये इन 3 मसाजिद से ये रिवायत मुतअल्लिक है। लेकिन बाकी सभी मसाजिद से मुतअल्लिक जो रिवायत है कि उनका सवाब एक दर्जे पे या तो 27 या तो 25 या तो 50, बस इसी हैसियत से बाकी दीगर मसाजिद का सवाब है। लेकिन इन 3 मसाजिद में नमाज पढ़ने का सवाब उसमें बढ़ोतरी होती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस में जो नजरिया पेश किया है वो ये कि आप दीगर मसाजिद में नमाज पढ़ने के लिए सफर ना बांधें। मसलन आप अगर जिला शुपियां के रहने वाले हैं, आप कहेंगे कि हम जिला अनंतनाग की फलां जियारत वाली मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे। भाई क्यों? वहां नमाज पढ़ने में ज्यादा सवाब मिलेगा। हुजूर ने फरमाया ये करना नाजायज और हराम है। कोई देवबंदी हो, वो कहे कि मैं यहाँ कश्मीर से निकलकर दारुल देवबंद की जामिया रशीदिया में नमाज पढ़ने जाऊंगा, वहां मुझे ज्यादा सवाब मिलेगा। मस्जिद छत्ता में नमाज पढ़ने के लिए जाऊंगा, मस्जिद कदीम में नमाज पढ़ने के लिए जाऊंगा। ये बिल्कुल गलत और नाजायज अमल है। फिर क्या है? नमाज पढ़ने के लिए जिस मस्जिद का हम सफर इख्तियार कर सकते हैं वो ये 3 मसाजिद है। क्यों? उनमें नमाज पढ़ने में सवाब ज्यादा है। तो उलमाए हरम, उलमाए देवबंद से सवाल करते हैं कि यहाँ जो वहाबी लोग बसते हैं, वहाबी लोग यहाँ जो बसते हैं, जिन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को जो है बदनाम किया है, ये मैं पूरा खुलासा अर्ज कर रहा हूँ। जो उनके कुछ अतबा है, मुतशद्दिदीन हैं, मुहर्रिफीन हैं, उनका नजरिया ये है कि मस्जिद नबवी, मस्जिद हराम और अक्सा ही के लिए सफर कर सकते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोजे के लिए सफर करना नाजायज और हराम है।
کیا تم علماء دیوبند کا بھی یہی نظریہ ہے کہ حضور کے روزے کے لیے مدینہ پاک جانا ہو اور حضور کے روزے کے لیے سفر کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے؟ علماء دیوبند نے فرمایا ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے۔ ہمارے نظریات اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے علماء دیوبند نے اس عنوان سے متعلق مستقل مفصل اور مدلل کتابیں لکھ رکھی ہے اور جو مارکیٹ کے اندر دستیاب ہے۔ قطب الارشاد حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس عنوان سے، جس میں انہوں نے اسی مسئلے کو زیر بحث لایا ہے کہ ایک مسلمان حضور کے روزے، حضور کی مبارک قبر کی زیارت کے لیے سفر کر سکتا ہے۔ اس پر دلائل پیش کیے، اس کے فضائل کو بیان کیا۔ اس پر حضرت والا نے جو ایک تفصیلی کتاب لکھی ہے اس کا نام کیا ہے؟ زبدۃ المناسک فی فضل زیارت المدینہ المنورہ۔ ایک کتاب تو یہ ہے۔ دوسری کتاب ہے حضرت مفتی دہلی صدر الدین دہلوی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی احسن المقال فی شرح حدیث لا تشد الرحال، یہ کتاب بھی موجود ہے۔ اور تیسری کتاب ہے جو میرے ہاتھ میں رحلۃ القصیر، یہ ہے الی زیارت قبر الحبیب، یہ ہے مناظر اسلام، متکلم اسلام، سفیر احناف، ترجمان اہل سنت والجماعت علماء دیوبند حضرت مولانا طاہر حسین غیاوی دامت برکاتہم العالیہ۔ یہ کتاب ہے تقریباً کتنے صفحات پر؟ 145 صفحات پر یہ کتاب مشتمل ہے عربی زبان میں، اور الحمدللہ حضرت والا نے اس کتاب کے اندر کی اس مسئلے سے متعلق جو حضرت شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ یا ان کے شاگرد ابن عبد الحادی نے حضور علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے سفر باندھنا ان کے یہاں ناجائز ہے، ان کا بھی بھرپور طریقے سے رد کیا ہے انصاف کے ساتھ۔ اور پوری امت مسلمہ حضور کے دور سے لے کر آج تک ماسوی ابن تیمیہ اور ان کے دو چند متشددین ماننے والے تو ان دونوں نظریات کو پیش کیا، اور عدل و انصاف کا دامن پکڑتے ہوئے اس کتاب کے اندر علماء دیوبند کا بھی نظریہ ہے اور اہل سنت والجماعت جمہور حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ سب کا اجماعی نظریہ اس میں پیش کیا گیا ہے۔ تو ہمارے علماء نے جواب دیا ہے، اندنا و اند مشائخنا، ہمارے اکابرین، ہمارے مشائخ کے یہاں عقیدہ کیا ہے؟ زیارت قبر سید المرسلین من اعظم القربات و اہم المصوبات و انجح لنیل الدرجات بل قریبۃ من الواجبات۔ ہمارا عقیدہ علماء دیوبند کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کی زیارت کرنا یہ اعلیٰ درجے کے عبادات میں سے بہترین عبادت ہے، اور اہم المصوبات اور ثواب کے کاموں میں بہتر کام ہے، اور اپنے درجات میں ترقی کے لیے سب سے بہترین اور کامیاب راستہ یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی مبارک قبر کی زیارت کی جائے۔ بلکہ فرماتے ہیں قریبۃ من الواجبات، یہ صرف مستحب نہیں ہے بلکہ یہ واجب کے قریب ہے حضور علیہ السلام کی مبارک قبر کی زیارت کرنا۔ وَإِنْ كَانَ حُصُولُ بِشَدِّ الرِّحَالِ، فرماتے ہیں اگر اس حضور کے روزے تک پہنچنا بسریع سفر کی ہی طے ہو جائے، یعنی کہ ہم یہاں عجمی لوگ ہیں، آفاقی لوگ ہیں، ہمیں حضور کے روزے پہ جانا ہے مدینہ منورہ، اس کے لیے ہمیں پاسپورٹ کی ضرورت ہو، ویزا کی ضرورت ہو، خرچے کی ضرورت ہو، کھانا پینا ان سب چیزوں کی ضرورت ہو، اگر ان چیزوں کو بھی برداشت کرنا پڑے، یہ چیزیں برداشت کرو، ان چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے بھی حضور علیہ السلام کے روزے کی زیارت کرنا بہترین عبادت ہے۔ وَبَذْلِ الْمُحَجِّ والاموالی، اگر اس کے لیے آپ کو خاطر خواہ پیسہ اور مال و دولت خرچ کرنا پڑے، زیارت قبر مرسلین کے لیے سفر کرنا بہترین عمل ہے۔ وینوی وقت الارتحال زیارت علیہ السلام الف تحیت و سلام، فرماتے ہیں جب آپ اپنے گھر سے نکلیں گے، گھر سے نکلتے وقت حضور علیہ السلام کے مبارک قبر کی زیارت کی ہی نیت کرے، ارادہ کرے کہ میں یہاں سے اس ارادے سے جاتا ہوں کہ حضور کے مبارک قبر کی زیارت کروں۔ اس کے بعد آپ دیگر عمل کر سکتے ہیں، آپ وہاں سے مدینہ کے اطراف میں جا سکتے ہیں، وہاں سے مکہ مکرمہ بھی جا سکتے ہیں۔ یہ
اس کے علاوہ چیزیں ہیں، لیکن براہ راست آپ نے اگر حضور کے روزے مبارک کی نیت کی اپنے گھر سے سفر کرتے ہوئے، یہ بھی پسندیدہ ہے، یہ بھی جائز ہے۔ وَيَنْوِي مَعَهَا زِيَارَةَ مَسْجِدِهِ، ہاں روزے پہ جانا ہے، ساتھ میں یہ بھی نیت کرو جاتا ہوں میں حضور کے روزے پہ، لیکن حضور روزے والے نے مجھے مسجد بھی دکھائی ہے، لہذا روزے والے کی نیت کے ساتھ ساتھ آپ مسجد نبوی کی بھی نیت کریں۔ وغیرہ من البقاء والمشاہد الشریفہ، فرماتے مسجد کی بھی نیت کرے، مدینہ کی وہ مبارک گلیاں جہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چلا ہونا کرتا تھا، وہ مبارک مقامات جہاں پر حضور واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، ان مبارک مقامات کی بھی نیت آپ کرے۔ پہلے روزے مقدس کی نیت کرے، اس کے بعد مسجد نبوی کی، اس کے بعد جو دیگر متبرک مقامات ہے ان کی بھی آپ نیت کرے۔ بل اولا ما قال العلامہ الہمام ابن الہمامی ان یجرد النیت لزیارتی قبرہ علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ ابن الہمام صاحب فتح القدیر نے یہ بات لکھی ہے، صرف نیت کرو حضور کے روزے کی زیارت کے لیے، حضور کے روزے کی زیارت کے لیے۔ پھر ثم یحصل له اذا قدم زیارت المسجد، پھر جب وہ حضور کے روزے پہ پہنچ جائے تو مسجد کی زیارت بھی خود بخود حاصل ہو جائے۔ یہ ہمارے احناف کا یہ نظریہ ہے، یہی ہے علماء دیوبند کا نظریہ۔ لأن فی ذلک زیادت تعظیمہ، اس لیے کہ جب آپ صرف اور صرف حضور کے روزے کی ہی نیت کرے، اس سے حضور کے روزے کی عظمت اور اس کی تعظیم آپ کے دل میں اور زیادہ پیدا ہو جائے گی۔ ورنہ اگر آپ نے نیت میں دو چند چیزوں کو شامل کیا تو اس میں حضور کے روزے کی زیادہ تعظیم نہیں ہے، بمقابلے اس کے کہ آپ نے سفر باندھتے ہوئے صرف پہلے ہی براہ راست روز رسول کی نیت کی کہ میں روز رسول کے لیے سفر باندھ رہا ہوں، اس میں حضور کی عظمت اور ان کی تعظیم اور زیادہ ہے، وہ اجلالہ اور ان کی شان و شوکت زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لَا تَحْمِلُهُ حَاجَةٌ إِلَّا زِيَارَتِي كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَكُونَ شَفِيعًا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ فرماتے ہیں ایسا کیوں نہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے صرف اس ضرورت کے لیے نکلا کہ وہ میری زیارت کرے، میرے مسکن کی زیارت کرے، میری زیارت کرے، ہاں، تو مجھ پر لازم ہے کہ کل قیامت کے دن میں اس کو شفیع اور سفارشی بنوں، کہ اللہ کے سامنے استغاثہ پیش کروں کہ اس پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ اس عنوان سے متعلق جو احادیث ہے وہ صحیح احادیث ہے، حسن قسم کی روایات ہے، اور اس کے بارے میں جو کچھ احباب نے کلام کیا ہے، اگر اللہ نے چاہا اس کو تفصیل کے ساتھ کبھی کسی موقع اور کسی نشست میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں وَقَذَا نُقِلَ عَنِ الْعَارِفِ السَّامِيِّ الْمُلَّا جَامِ أَنَّهُ أَفْرَدَ الزِّيَارَةَ عَنِ الْحَجِّ وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى مَذْهَبِ الْمُحِبِّينَ، بلکہ یہ بھی فرماتے ہیں ملا جامی علیہ رحمہ کہ اگر کسی شخص نے حج سے پہلے زیارت نبوی ہی کی پہلی نیت کی، اس کے بعد حج، یہ تو اور زیادہ پسندیدہ ہے، بلکہ جو اہل عشق ہے، جو اہل عقیدت ہے، اہل دل، ان کا تو طریقہ یہی رہا ہے۔ وَأَمَّا مَا قَالَتِ الْوَهَابِيَّةُ، اور وہ جو وہابی لوگ کہتے ہیں بقول آپ کے کہ آپ کے یہاں کچھ متشددین قسم کے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں، من ان المسافر الى المدینہ المنورۃ علی ساکن الف تحیۃ لا ینوی الا المسجد الشریف استدلالا بقوله الصلاۃ والسلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد فمردود۔ یہ جو فرماتے ہیں کہ یہاں کے وہابیہ لوگ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو مسلم اور بخاری کے اندر ہے کہ حضور نے فرمایا صرف 3 مساجد ہی کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں، اگر وہابیہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں تو اس حدیث سے ان کا جو استدلال اور مفہوم ان کے ذہن میں جو آ جاتا ہے وہ بالکل غلط اور مردود ہے۔ کیوں؟ اس حدیث کے اندر مساجد کا سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ مساجد چونکہ جائے نماز ہے، ان میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کرنا، دور دراز جانا، جبکہ اس نماز پر وہی ثواب حاصل ہوگا جو آپ کے محلے اور کوچے کی مسجد میں آپ کو ثواب حاصل ہوگا، تو بلا وجہ اتنا مال، اتنا سرمایہ، اتنا پیسہ ضائع کرنا، وہاں وہ نماز پڑھنا جس پہ اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا ثواب آپ کے گھر اور دروازے کے سامنے مسجد کے اندر جو ثواب ملتا ہے، یہ تو ضیاء مال ہے، یہ تو اسراف ہے۔ لہذا حضور اس حدیث سے جو منع کرتے ہیں وہ نماز کا مسئلہ ہے، اور یہی مسئلہ جو ہے مسند احمد کے اندر حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً وہاں پہ فرمایا کہ ان 3 مساجد میں جو سفر کیا جاتا ہے نماز ہی کے لیے سفر کیا جاتا ہے، ان 3 کے علاوہ کسی مسجد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے سفر نہیں کیا جائے گا۔
لہذا جو وہابیہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں اسے ان کا استدلال مکمل نہیں ہوتا ہے، بلکہ لأن الحدیث لا يدل على المنع اصلا، بلکہ یہ حدیث ان کا مسئلہ ثابت نہیں کرتا ہے۔ وہ منع کرتے ہیں کہ آپ حضور کے روزے کے لیے نہیں جا سکتے ہیں، اس میں روزے کا لفظ کہاں ہے؟ وہ فرماتے ہیں آپ کسی مقدس مقام پہ جا نہیں سکتے ہیں، اس میں اس کا تذکرہ کہاں ہے؟ اگر یہی مسئلہ ہے، جو علماء جاتے ہیں علم دین پڑھنے کے لیے دیگر مقامات پہ جاتے ہیں، کسب معاش کے لیے، عبادات کے لیے، ریاضات کے لیے، تحریکات جاتی ہے یہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہے، پھر تو وہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ کیوں؟ پھر حضور نے فرمائے 3 مساجد کے علاوہ کسی جگہ کا سفر نہ کرو، پھر تو یہ پورے اسفر ناجائز اور حرام ہو جائیں گے۔ اس حدیث کا تعلق مساجد کے اندر نماز پڑھنے کے مسئلے سے متعلق ہے کہ آپ ان کے لیے سفر نہ کریں، بلکہ بل لو تعملہ ذو فہم ثاقب لعلم انہ بدلالۃ النص يدل على الجواز۔ علماء دیوبند فرماتے ہیں کہ فہم حدیث جو ہے وہ اپنے متقدمین سے سیکھو، اسلاف سے سیکھو۔ اگر اسی حدیث پر جو وہابیہ پیش کرتے ہیں اسی پر غور کریں، اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز ہے، مقدس مقامات کی زیارت کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس میں 3 مساجد کا جو حصر ہے، پتہ چلا یہ مسجد کا مسئلہ نماز کے متعلق ہے۔ ان 3 کے علاوہ جو دیگر مقامات ہیں وہ نماز سے متعلق نہیں ہیں، وہ دیگر چیزوں سے متعلق ہے۔ وہ چیز بھی، وہ مقامات بھی قابل عزت اور قابل احترام ہیں، ان جگہوں کے لیے بھی سفر کرنا باعث سعادت اور ایمان ہے۔ آگے فرماتے ہیں، انہوں نے آگے بہت زیادہ اس میں تفصیل فرمائی ہے، اور بالخصوص اس میں انہوں نے جن 2 کتابوں کا حوالہ دیا ہے جن کو میں نے پیش کیا ہے، اور ساتھ میں ایک تیسری کتاب یہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، بلکہ اور ایک چوتھی کتاب ہے یہ جو میرے سامنے ہے، مسلک اہل سنت والجماعت، یعنی علماء دیوبند کے عقائد اور نظریات۔ اس کا صفحہ 119، مسئلہ نمبر 18 اور آگے ہے مسئلہ نمبر 19، روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اور مسلک علماء دیوبند۔ روضہ اقدس کی حاضری اور مسلک اہل سنت والجماعت علماء دیوبند، یہاں پر بھی اس مسئلے کو صراحت کے ساتھ مدلل اور مفصل بیان کیا گیا ہے۔ لہذا جو ہمارے بارے میں احمد رضا صاحب نے علماء حرمین کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، الحمدللہ وہ دھوکہ دینے میں بالکل ناکام ثابت ہوئے اور ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ لیکن جہاں پر یہ مسئلہ ثابت شدہ ہے کہ روضہ رسول کے لیے سفر کرنا جائز ہی نہیں بلکہ واجب کے قریب تر ہے، اور فقہ حنفیہ کی جتنی ساری کتب ہے اس میں جہاں کتاب الحج کا تذکرہ آتا ہے وہاں ایک عنوان ہے باب زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الفقہ المیسر سے لے کر فقہ حنفیہ کے کتب 6 فی الفروع، ان کتابوں تک، متن سے لے کر شرح تک، اردو سے لے کر عربی تک، ہر زبان میں علماء اہل سنت نے، علماء دیوبند نے، احناف، شوافع، حنابلہ، مالکہ، جمہور ائمہ 4 اور ان کے متبعین و مقلدین نے جب بھی اس عنوان کو زیر بحث لایا ہے اس پر تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے اور اس کو جواز اور اس کو ثبوت فراہم کیا ہے دلائل کی روشنی میں۔ لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 7ویں صدی کے اندر پہلا شخص جس نے اس مسئلے سے اختلاف کیا ہے وہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ الحرانی، یہ ہے ان کی مجموع الفتاوی، اس کے اندر جو ہے 18ویں جلد کے اندر انہوں نے اس پر کلام کیا ہے۔ اقتضاء صراط مستقیم میں انہوں نے اس پہ کلام کیا، اور بھی کچھ کتاب میں انہوں نے اس پہ کلام کیا ہے۔ جب ابن تیمیہ نے حضور علیہ السلام کی مبارک قبر کی زیارت کرنے کے لیے سفر باندھنے کو ناجائز اور حرام کہا، اسی دور کے اندر بہت ہی بڑے عالم محدث علامہ تقی الدین السبکی رحمہ اللہ، انہوں نے حضرت ابن تیمیہ پر رد کے لیے ایک کتاب لکھی ہے، مضبوط کتاب، اور تقریباً وہ 300 صفحات پر وہ مشتمل کتاب ہے۔ اس میں ابن تیمیہ کا شانہ بشانہ اور تانہ بتانہ جواب دیا ہے۔ جو ابن تیمیہ اس مسئلے میں غلطی کھا چکے تھے ان غلطیوں کا ازالہ علامہ
तकी उद्दीन सुबकी अलैहि रहमह ने किया। लेकिन जब इब्न तैमिया इस मसले में कमज़ोर हुए, उसके शागिर्द इब्न अल हादी उठते हैं, उन्होंने हजरत तकी उद्दीन सुबकी अलैहि रहमह पर एक रद लिखी, अस्सारिम अल मुनकी अला रद्दी अल सुबकी। जब ये किताब सामने आई तो अल्लामा सुबकी के शागिर्द उठते हैं, उन्होंने जो है इस इब्न अल हादी की किताब का रद्द किया है। यह सिलसिला चलता रहा। इब्न तैमिया अलैहि रहमह की राय जो है वो तब भी कमजोर थी, उस जमाने में भी कमजोर थी और अब भी कमजोर है। आज के दौर में इस नजरिए के काइलीन है गैर मुक़ल्लिदीन। उनका नजरिया यह है, जैसे मुवाज़ना की एक किताब है उसके अंदर जो है इनका नजरिया यह है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक रोजे के लिए सफर बांधना, जैसे इब्न तैमिया की वो राय है, आज के दौर में गैर मुक़ल्लिदीन इसी राय को पेश करते हैं। लेकिन हम अर्ज करेंगे कि अगर गैर मुक़ल्लिदीन अपने पुराने उलमा और अपने पुराने मशाइख और अकाबिरीन को पढ़ेंगे, शायद उनको ये मसला हल हो जाता, लेकिन वो अपने अकाबिरीन को नहीं पढ़ते हैं। ये किताब है, इसमें 2-4 किताबें हैं। उर्फुल जादी है, आगे है कंजुल हकाइक है, हदियतुल महदी है। हदियतुल महदी मिन फ़िक़्हिल मुहम्मदी, ये नवाब वहीदुज़्ज़मान खैर आबादी, जिनका गैर मुक़ल्लिदीन सियाह सित्ता का तर्जुमा पढ़ा करते थे, इस मुकदमे के अंदर जनाबे वाले लिखते हैं, यही किताब हदियतुल महदी। इस किताब के सफ़ा 2-3 पे वहीदुज़्ज़मान खैराबादी लिखते हैं कि इस किताब को जो मैंने लिखा है, मैंने इसको अहले हदीस तबके के लिए लिखा है, और जो मुक़ल्लिदीन हैं, हनफी लोग, शाफी, मालिकी, वो लोग बिदअती है अलियाज़ु बिल्लाह। वकशफ्तु अन वुजूहिद्दीन ज़ुल्मातुल मुब्तदीन अल मुक़ल्लिदीन व नव्वरतु अल अर्ज़ बि अनवारिल हिदायत वल यक़ीन तज़ीदु अददल आमिलीन बिल हदीस। आगे है अन्ना बाज़ इख़वानिना मिन अहलिल हदीस, हमारे बाज़ अहले हदीस दोस्त। और इसमें जो है ये नज़रिया पेश करेंगे शेखुना इब्न तैमिया अल हर्रानी। और आगे चलते हैं अल जुज़ुल अव्वल फिल उसूल अल ईमान व बय्यनतु फ़ी अल अक़ाइद अस्सहीहा लि अहलिल हदीस वल जमाअह। मैंने इस किताब को 2 हिस्सों पर तकसीम किया है, एक हिस्से में अक़ाइद को बयान करूंगा, दूसरे में मसाइल को। और ये किताब किन के लिए है? लि अहलिल हदीस वल जमाअह, अहले हदीस जमात के लिए। इसी किताब के यह है सफ़ा नंबर 31। ये गैर मुक़ल्लिदीन के मुतक़द्दिमीन उलमा में से है, जो यहाँ जो है दियार हिंद में रहा करते थे। फरमाते हैं कुल तो हाज़ल कलाम अजीबन फ़इन्न मसअलता शद्द रिहाली इला गैरिल मसाजिद सलासित मुख्तलफुन फ़ीही मिन ज़मन सहाबति व ताबईन हत्ता साफ़र अबू हुरैरा लिज़ियारत तूर व कसीर मिनल उलमा सलफ़ वल खलफ़ जव्वज़ु अस्सफ़र लिज़ियारत क़ुबूरिल अंबिया व सुलहाए मिस्ल इमामुल हरमैन वल ग़ज़ाली व सुयूती व इब्न हजर अल मक्की व इब्नुल हुमाम वल हाफ़िज़ इब्न हजर व नववी व गैरुहुम फ़हल कानू हाउलाई काफिरीन मुशरिकीन बल यल्ज़म अन यकून कुफ्रुम अशद्दु अला मज़हबि हाज़िल क़ाइल लिअन्नहुम वल अयाज़ु बिल्लाह मक़्तसरू अला इर्तिकाबि शिर्क वल कुफ्र बल जव्वज़ू अश्शिर्क वल कुफ्र। अपना आलिम, गैर मुक़ल्लिद आलिम, अहले हदीस आलिम अपनी जमात को बताता है, ये जो तुमने इस मसले पे इतना जो है मसला खड़ा किया है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक कब्र की ज़ियारत के लिए सफ़र करना नाजायज़ और हराम है, बाज़ लोग तुम्हें शिर्क कहती हो, बाज़ लोग तुम इस अमल को कुफ्र कहती हो। इस अमल की कायलीन सहाबा है, सहाबा ये इस चीज़ का अकीदा रखते हैं, क्या वो अलियाज़ु बिल्लाह काफिर और मुशरिक है? अलियाज़ु बिल्लाह। बल्कि उलमा में इमाम हरमैन है, इमाम गज़ाली है, इमाम सुयूती, इमाम इब्न हजर मक्की है, इमाम हुमाम है, साहिब फतहुल क़दीर है, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी है, इमाम नववी है, और भी बड़े बड़े उलमा। क्या ये सब के सब काफिर है आपके उसूल के एतबार से? अगर ये अकीदा रखने वाला मुशरिक है तो इनकी किताबें पढ़ना छोड़ दो।
ان کی کتابوں کے حوالے دینا چھوڑ دو اور آپ کی کوئی ایک چھوٹی بڑی کتاب تب تک مارکیٹ میں آ نہیں سکتی ہے جب تک کہ اس میں ابن حجر کے حوالے نہ ہو، امام نووی کے حوالے نہ ہو، امام غزالی کے حوالے نہ ہو، ان علماء متقدمین کے حوالے نہ ہو۔ اگر آپ کا عقیدہ اس مسئلے سے متعلق یہ ہے کہ یہ ناجائز اور حرام اور کفر ہے، پھر ان کے بارے میں آپ کو نظریہ قائم کرنا چاہیے۔ اب غیر مقلدین کی عادت کیا ہے؟ اب جواب ان سے بننا نہیں ہے۔ اب کہیں گے یہ وحید الدین خان ہمارا عالم نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اس پر ہزاروں حوالے موجود ہیں۔ ان کے علماء نے جتنے بھی تراجم پر، تاریخ پر، تفسیر پر، اصول پر، فروع پر جو کتابیں لکھی ہیں ان میں ان کا نام سر فہرست بیان کیا جاتا ہے۔ اگر ان لوگوں نے ایسے لب کشائی کی، وقت آئے گا انہی کی کتابوں سے، انہی کے علماء متقدمین اور مورخین کی تحریرات اور تصنیفات سے، ہاں لفظاً و لفظاً، کلمتن بکلمتن آپ کے سامنے اس مصنف کی سوانح کو بیان کیا جائے گا۔ بلکہ یہاں بھی کشمیر کے اندر کچھ رسائل ایسے نکلتے ہیں جن میں خیر آبادی صاحب کو علماء اہل حدیث کے سر فہرست میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو غیر مقلدین علماء اس کے مخالف ہیں، لیکن دلیل ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ بے دلیل، بغیر دلیل کے مسئلے کو اس طریقے سے پیش کرنا یہ خیانت ہے۔ یہ کچھ مختصر، بلکہ مختصر تر مختصر آج کے سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا، اور اس خلاصے کو خلاصۃ الخلاصہ کے اعتبار سے پھر عرض کرتا ہوں۔ علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، گھر رہ کر مدینہ جانے کے لیے جب نکلنے والا نکلنے کا ارادہ کرے، نکلتے وقت پہلے حضور علیہ السلام کے مبارک روزے کی زیارت کی ہی نیت کرے، اس کے بعد دیگر مقامات کی نیت کرے۔ حاجی حج کے لیے جائے، اگر یہ مدینہ سے ہو کے آنے والا ہے ڈائریکٹ، تو پہلے روزے رسول کی نیت کرے، اس کے بعد مسجد نبوی کی، پھر جو ہے مکہ مکرمہ کی۔ اگر پہلے مکہ مکرمہ ہی جانا ہے تو وہاں سے پہلے مکہ کے بعد روزے رسول کی ہی نیت کرے۔ اس طریقے کا عمل یہ ثابت شدہ ہے، یہ صحابہ کا عمل ہے، تابعین کا عمل ہے، مجتہدین کا عمل ہے، مفسرین کا عمل ہے، علماء کا عمل ہے، فقہاء کا عمل ہے۔ جن لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے وہ ابن تیمیہ کی شخصیت یا آج کل کے غیر مقلدین، ان کے اختلاف اور انکار سے اجماع نہیں ٹوٹ سکتا ہے، کیونکہ 7 صدی کے بعد یہ مسئلہ، یہ اختلاف رونما کیا گیا، تو پہلی صدی میں ہی اس کا اتفاق چلا آیا تھا۔ تو اجماع امت کا اس طریقے سے انکار کرنا، ابن تیمیہ کا انکار دلائل کی وجہ سے، لیکن غیر مقلدین کا انکار نفسانیت کی وجہ سے ہے۔ ان کا انکار قابل رحم ہے اور ان کا انکار جو ہے قابل تردید ہے۔ اللہ ہم سب کو اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیر مقلدین کے خدشات اور ان کے ڈکوسلہ بازی سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور جو بریلویت کے بدعت و خرافات ہیں، ان کے الزام تراشیاں، ان کی تہمتیں، اللہ امت کو ان کے شرور، ان کے فتن سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔